بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دوستوں نے میرے سے بہت سے سوالات پوچھے ہیں ادرک یعنی جنجر کے بارے میں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک میں ایسی ویڈیو بناؤں کہ جس کے اندر میں آپ کو ان سب سوالات کے جواب دوں۔ چلتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم اس کو سپر فوڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ میں سے ایک دوست نے میرے سے پوچھا۔ سپر فوڈ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے ملٹی وائٹامنس پائے جاتے ہیں۔ ملٹی وائٹامنس ہی نہیں، مختلف منرلز ہیں، وائٹامن سی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ سے یہ فل ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن افراد کو آرتھرائٹس ہے یا جو دماغ کے افراد میں زیادہ عمر میں لوگ جا رہے ہیں اور ان کو دماغ کی بہت سی بیماریاں ہیں، ایسے افراد یا جن کو گیسٹرو انٹسٹائنل معدے کی پرابلمس ہیں، ایسے افراد جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو ہم سپر فوڈ کا نام بھی دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو ہم کس وقت استعمال کر سکتے ہیں اور کیا اس کو ہم ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، ویسے تو دیکھا جائے جنجر واٹر جو ہے یا ادرک کا جو پانی ہے، رات بھر ہم اگر ادرک کو بھگو دیں پانی کے اندر اور صبح اس کو نہار منہ اس کو استعمال کریں تو ہمارے ہاضمے کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ جتنے جسم کے اندر ہمارے یا سٹمک کے اندر ٹاکسنس پائے جاتے ہیں ان سب کو یہ جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پیٹ کے اندر جتنی گیس پائی جاتی ہے یا جو افراد جن کو کہ کانسٹیپیشن ہے وہ بھی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ کا یہ بھی ہے کہ کیا حاملہ خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں پریگننسی کے دوران نوزیا وومٹنگ کی جو شکایت اکثر خواتین کو دن کے وقت یا صبح کے وقت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے مارننگ سکنس بھی ہم کہتے ہیں، اس کے لیے خواتین اگر جنجر کو پانی میں مکس کر کے استعمال کریں تو اس سے ان کی جو مارننگ سکنس یا یہ جو کیفیت ہے نوزیا وومٹنگ کی وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ آپ دوستوں نے یہ بھی میرے سے پوچھا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کیا اس کا استعمال کریں؟ ہاں جی، کیوں نہیں کریں جی، کرنا چاہیے جی، بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایسے ایکٹیو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں اگر وہ ہم مریضوں کو کروائیں تو ان کے جوڑوں کی درد بہت حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اسے زیادہ اچھا ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیں جیسے میں شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ دن کا ٹائم بہت فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کو ہم رات کے ٹائم پر استعمال کریں ایز اے جنجر واٹر کو یا چائے کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کریں تو جتنی بھی ہمارے جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں کے اندر درد ہو رہی ہے، وہ کافی حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ویسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسپرین کے متبادل ہے یہ، لیکن کافی حد تک جیسے ایسپرین جسم کو وہ بہتر کرتی ہے، اسی طرح درد کو، اسی طرح یہ بھی درد جتنی جسم میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی یہ بہتر کرے گی۔ اس کے ساتھ آپ دوستوں نے ایک سوال میرے سے پوچھا ہے کہ اسے کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب جب موسم تبدیل ہو رہا ہو اور گلا خراب ہو اور زکام لگے تو ایسی کیفیت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں کر سکتے، یہ تو بہت فائدہ مند ہے۔ اور صدیوں سے جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو اسے ہم گرم پانی کے اندر مکس کر کے ایز اے ہاٹ واٹر اس کو اگر ہم پئیں ادرک کے پانی کو تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے ہمارے گلے کے اندر جتنی خراشیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو افراد اس کو استعمال کرتے ہیں گلا جو ہے وہ بیٹھے گا نہیں، جن کی آواز کبھی بیٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا بھی اونچا بولتے ہیں، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اسپیشلی وہ افراد اگر اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور ڈیلی اس کو استعمال کریں تو ان کے جو گلے کے اندر خراشیں پڑیں گی اور ان کی آواز جو بیٹھ جاتی ہے وہ بھی نہیں بیٹھے گی۔ اس کے ساتھ
اس کی امیونٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ جنجرول ہے۔ جنجرول ہمیں پتہ ہے ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں نے یہ بھی میرے سے پوچھا ہے، اور کافی دفعہ یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا دل کے افراد اس کو اپنے خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اس کا جواب تو یہ دوں گا کہ دل کے افراد جو ہیں، ایک تو وہ کیٹیگری آتی ہے جن کو دل کا مرض ہے، اور ایک وہ ہے جو نارمل افراد ہیں۔ دیکھیں نارمل افراد اس کو بے دڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں اپنے خون کو پتلا کرنے کے لیے، اور اس میں بھی کتنا چاہیے، بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ لیجیے، اور اس کو وائٹامن سی سے بھرپور لیمن کے اندر مکس کر کے اس ڈرنک کو وہ پئیں گے تو اس سے ان کی امیونٹی بہت اچھی بوسٹ ہوگی اور خون بھی پتلا رہے گا۔ لیکن جو دل کے افراد ہیں وہ اپنے کنسلٹنٹ یا کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال نہ کریں۔ دیکھیں اگر تو وہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں زیادہ خون پتلا کرنے کے لیے، تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا کریں بھی تو بہت کم کوانٹٹی میں اپنی میڈیسنز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے۔ جو بلڈ تھنر کی میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ دیکھیں جی، اس کے لیے پھر میں یہی آپ کو تاکید کروں گا کہ آپ اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کریں، اس کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں۔ آپ دوستوں نے میرے سے یہ بھی بہت پوچھا ہے کہ کیا یہ سٹمک کے لیے اچھی ہے، قبض کے افراد کے لیے اچھی ہے؟ جی بالکل جی، یہ بہت اچھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، دراصل جن افراد کو قبض کی شکایت ہو، اگر وہ اس کا استعمال کریں تو ان کی قبض بہت حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں فائبر کانٹینٹ بھی ہے، وائٹامن سی کا کانٹینٹ بھی پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جنجرول بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا مین ایکشن تو یہ ہے کہ سٹمک ایمٹنگ جو ہے، کہ جو چیزیں ہمارے پیٹ کے اندر جا کے اکٹھی ہوتی ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ سٹمک سے بہت جلدی آگے کرے گی، آنتڑیوں میں جائے گا۔ جب آنتڑیوں میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سٹمک ایمٹنگ تیز ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے افراد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا یہ جگر کے افراد کے لیے بہتر ہے؟ جی، جگر کے افراد بھی اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چونکہ وائٹامن سی اور مختلف اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس لیور کے فنکشن کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، اور جگر کے اندر جتنی بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیمیج ہوا ہوتا ہے اس کو بھی یہ بہتر کرتا ہے۔ اس طرح سے جن افراد کو یرقان کی شکایت ہے، اگر اس کو مناسب اماؤنٹ میں یہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ہے کہ بڑھاپے میں کیا افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جی، جو بڑھاپے میں لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر روٹین کا اس کو حصہ، اپنی ڈائٹ پلان کا اس کو حصہ بنائیں تو اس طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی یادداشت یا جو برین فنکشن ہے وہ بہت اچھا رہے گا، اور ان کی یادداشت بھی بہت اچھی رہے گی۔ ڈیمینشیا، پارکنسونزم، اس طرح کے جتنے بیماریاں ہیں جو کہ 60 ایئر سے پلس جا کے اثر کرتی ہیں، ان سب سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ خیر، اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو آپ لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں اسپریڈ کیجئے گا، تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا آپ خیال رکھیے گا، کیونکہ ہیلتھ از آور پرائورٹی۔ اللہ حافظ۔